سنو جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگیں، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچوں کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو، اس ایک ذات کے بھروسے پر۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو۔ اللہ پاک جگہ جگہ اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے کہ نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ اور یہ بات کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں، ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں، اور یہ بات جان لو وہ اللہ ہے، اس وسیع کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، ہر ایک چیز پر قادر، قدرت ایسی کہ ایک چیز، ایک چونٹی بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہ سکے، رحمت اتنی وسیع کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور اللہ کی محبت اپنے بندوں سے اتنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اچھا گمان رکھو، دعائیں مانگو، غمگین نہ ہو، یقین رکھو اپنے اللہ کے فیصلوں پر، مانگو اور یقین رکھو اپنے اللہ کی قدرت پر، مگر ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ ذرا سے حالات خراب ہوئے تو ساتھ ہی مایوس ہو جاتے ہیں، ادھر ذرا سے معاملات بگڑے اور اللہ سے شکوے شروع کر دیے۔ اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ تمہارے پاس کوئی اور حل ہے ہی نہیں، اور اس طرح کہ تمہیں مدد آنے کا یقین ہو، اور پھر وہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، اور یقین رکھو اللہ پاک پر جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے، وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بے شک فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ جواب نہ ملنے پر مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا تمہارا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں کہ صبر کر سکو، اپنی دعاؤں پر کامل یقین رکھ سکو؟ یقین تو معجزوں کا ایک بہت خاص حصہ ہے، اور آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا؟ ایسے تھام لے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔